السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے پوسٹ بھیجی ہے اور اس پوسٹ کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور اس میں مستدرک حاکم سے ایک روایت پیش کی گئی ہے۔ راوی ہیں جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ مستدرک حاکم میرے سامنے موجود ہے، اور اس کی سند کے اندر علی بن حمشاد ہے، اس کی سند کے اندر ہارون بن عباس ہے، اس کی سند کے اندر جندل بن والک ہے، اس کی سند کے اندر عمر بن اوس ہے، اور سعید بن ابی عروبہ ہے، اور قتادہ ہے، اور سعید بن مسیب ہیں۔ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کر رہے ہیں۔ اب اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یعنی مرفوع حدیث نہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے۔ سند میں موجود روات راوی آپ کو میں نے بتا دیے، اور مستدرک حاکم میں اس روایت کا نمبر بنتا ہے 4227، 4227، 4227۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قالا، تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے۔ پہلی چیز جو آپ کے سمجھ میں آئے وہ یہ ہے کہ یہ موقوفاً ہے، جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول۔ اس روایت کے الفاظ متن یہ ہیں: اوحى اللہ الی عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ آمن بمحمد وامر من ادرکہ من امتک ان یؤمنوا بہ فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنۃ ولا النار وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ فَسَكَنَ۔ اب یہ حدیث ایک تو سندن موقوف ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول، اور اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ یہ پوسٹ کہتی ہے کہ اے عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ اے عیسیٰ، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا، اور تیری امت میں سے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا لیں، ان کی نبوت اور بعثت کو پا لیں، ان کو بھی حکم دو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا، میں آدم کو پیدا نہ کرتا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، یعنی وہ دنیا میں اگر نہ آتے، ان کا پیدا کرنا نہ ہوتا، تو میں جنت اور جہنم کو بھی پیدا نہ کرتا، تو میں جنت اور جہنم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ آگے اور کہا کہ میں نے اپنا عرش پانی پر بنایا، میں نے اپنا عرش پانی پر بنایا تو اس کے اندر جنبش پیدا ہو گئی، حرکت پیدا ہو گئی، ہلنا جلنا شروع ہو گیا، تو میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا، جس سے اس کا ہلنا جلنا، اس کا ہلنا جلنا جو ہے وہ ڈاما ڈول ہونا بند ہو گیا، رک گیا۔ یہ ہے مستدرک حاکم کی روایت، اور اس روایت کو بڑے زور شوق سے اور زور شور سے اہل بدعت بیان بھی کرتے ہیں۔ اب یہ روایت کیا ہے؟ پہلے ہی خرابی، یہ مرفوع روایت نہیں ہے، موقوفاً ہے۔ دوسری کہ یہ روایت موضوع ہے، اور ایسے راوی اس روایت میں ہیں کہ جو مجہول الحال ہیں اور منکر روایات بیان کرنے والے ہیں۔ تو یہ روایت سعید پر موضوع ہے،
اور سعید بن ابی عروبہ یہی تھے نا اس میں راوی. کدھر ہو بھائی؟ ادھر سامنے آؤ جی. سعید بن ابی عروبہ یہ اسی پر موضوع ہے، اور اس روایت کے اندر موجود دیگر علتیں اور دیگر خرابیاں. ٹھیک ہے. اور اس روایت کے اندر ایک اور راوی بھی تھا، تو بھی سامنے آ بھائی. کدھر گیا؟ ہاں، اس روایت میں تھا عمر بن اوس الانصاری. تو یہ راوی مجہول الحال ہے، اور اس کی خرابی کیا ہے کہ آپ کا بھلا ہو، یہ منکر قسم کی روایات بیان کرنے والا ہے. تو یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ یہ تفصیل لے کر آئے سلسلہ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ کے اندر. سلسلے میں اس حدیث کا نمبر ہے 280. تو یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے. ہاں صحیح کیا ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے. سورۃ الزاریات پارہ نمبر 27 بنتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سورۃ الزاریات پارہ 27 میں اللہ نے وجہ وجود کائنات کو بیان فرمایا. اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اس روایت کو ملحوظ خاطر رکھ کر کہ وجہ وجود کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ فیک ہے، یہ موضوع ہے، یہ من گھڑت روایت ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہاں مستدرک میں یہ بیان ہوئی موقوفاً، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے طور پر، نہ کہ مرفوع حدیث نبی علیہ السلام کے فرمان کے طور پر. اس کے مرفوع ہونے کی کوئی اصل نہیں ہے، مطلب یہ مرفوع روایت نہیں ہے، موقوف روایت ہے. تو وجہ وجود کائنات کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ تھا الا لیعبدونی، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو وجہ وجود کائنات یہ ہے اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت کرنا. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود برحق ہے. اب یہاں ایک سوال بھی بنتا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دوں، جواب بھی بتا دوں کہ اللہ کی عبادت کے لیے تو ملائکہ موجود تھے، پھر ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا، حضرات جنات کو پیدا کرنا، کیوں؟ کہ جب ان گنت لا تعداد بے شمار ہمارے شمار میں نہیں آتے، ہم شمار نہیں کر سکتے، ملائکہ موجود تو پھر انسان اور جن کو پیدا کیوں کرنا؟ وما خلقت الجن والانس. جواب اس کا یہ ہے کہ فرشتے ملائکہ ایسی مخلوق تھے کہ وہ بے اختیار ہیں، وہ بے اختیار ہیں، انہیں شر اور نیکی کا اختیار نہیں ہے. یعنی انہوں نے بس نیکی ہی نیکی کرنی ہے، لبیک لبیک ہی کہنا ہے، ان میں نافرمانی کا پرزہ کوئی نہیں ہے. جس طرح قرآن مجید نے فرمایا نا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ملائکہ نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو بھی حکم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یس سر لبیک، دوسری بات نہیں ہے وہاں. اور ہمیں پیدا کرنے یعنی انسان اور جن، ہمارے اندر اللہ نے دو پرزے رکھ دیے ہیں. فرشتوں میں ایک ہی پرزہ تھا، فرما برداری فرما برداری، دوسری بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انسان اور جن کے اندر اللہ نے دو سسٹم رکھے، دو پرزے لگا دیے، یس کا بھی اور نو کا بھی. تو ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. ہمارے اندر دو پرزے ہیں، یس اور نو دونوں. آذان میں ہمیں بلایا جاتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح. اب اس پر ہم یس بھی کہہ سکتے ہیں، نو بھی کہہ سکتے ہیں. اگر یس کہیں گے دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور اگر آذان سن کر نو کہا، نماز کو نہیں گئے، دنیا برباد، قبر برباد، آخرت برباد، جنت سے محروم اور جہنم کا ایندھن. وقودها الناس والحجارۃ اعدت للکافرین. تو میرے بھائیوں، کلمہ پڑھنے والوں، چاہے تم بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، جو چیز بھی ہو، وجہ وجود کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں.
وجہ وجود کائنات یہ ہے کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، یہ ہے وجہ وجود کائنات کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ایسی عبادت جو شرک سے پاک ہو، عبادت ایسی ہو جو شرک سے پاک ہو، تو یہ ہے وجہ وجود کائنات۔ اب یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔